پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ اب ہم جس آیت کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے گویا کہ انسان کو اس کی بعثت کا مقصد بتایا۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ آپ دیکھیں، زمین کی ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تو ان تمام نعمتوں سے اور ان نعمتوں کی ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اللہ سورج کی گرمی کی ضرورت سے پاک، رات کی ضرورت سے پاک، دن کی ضرورت سے پاک، بارش کی ضرورت سے پاک۔ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن یہ کہ اللہ نے یہ سب کچھ ایک انسان کے لیے بنا دیا ہے۔ پانی ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ زمین کے اندر جو توانائیاں ہیں، معدنیات ہیں، زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، تو یہ سب کچھ انسان کی ضرورت ہے۔ پانی انسان کی ضرورت، ہوا انسان کی ضرورت، بارش انسان کی ضرورت، نعمتیں انسان کی ضرورت، پھل انسان کی ضرورت، فصلیں انسان کی ضرورت ہے، سردی انسان کی ضرورت، گرمی انسان کی ضرورت، سورج کی روشنی انسان کی ضرورت ہے، رات انسان کی ضرورت ہے، دن انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ان تمام ضرورتوں سے پاک ہے، ان کو تو نہیں ضرورت ان چیزوں کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین کے اندر ہے، وہ تمہارے لیے ہے، جو زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے۔ ثم استوی الی السماء، جب یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور تمہاری ضرورت کے لیے ہے، اور یہ دیکھیں کہ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے لیے اللہ نے وہ بنا دیے، وہ بے نیاز۔ ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں، پانی پہلے سے آئے نہیں، ہوا پہلے سے آئے نہیں، زمین فصلیں پہلے سے اگا رہی ہے، آئے نہیں، سورج پہلے سے ہے، سورج کی روشنی پہلے سے ہے۔ ابھی دنیا میں ہم نے قدم نہیں رکھا، ہمارے آنے سے پہلے دن بھی ہے، رات بھی ہے، تو یعنی یہ سب کچھ ہماری ضرورت ہے اور ہمارے آنے سے پہلے تیار ہے۔ اس کے لیے تو اللہ نے در حقیقت ہمیں یہ پیغام دیا، اے بندے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، تو ہی صرف میرے لیے ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے بنا دی ہیں، استعمال کر جس طرح اللہ اور اس کے رسول فرمائے، لیکن یہ کہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتوں کو اس غرض سے اس طرح استعمال کر کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے تو اپنے اللہ کو راضی کرے۔ کھانا اس لیے کھا کہ میں تندرست ہوں، تاکہ میں اپنے اللہ کے سامنے جا کر جھک سکوں، اپنے اللہ کو راضی کر سکوں۔ علاج اس لیے اس نیت سے کر کہ میرے اندر تندرستی آئے تو میں اپنے مالک کو راضی کروں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر، گویا کہ ساری کائنات کا نظام تیرے لیے ہے اور تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن یہ وہ حقیقت ہے اس کو انسان بھول چکا ہے۔ اسی کا ذکر تو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ سے انکار کر سکتے ہو جس اللہ نے تمہیں زندگی کے بعد موت دی، پھر زندگی دی، پھر موت دیں گے، پھر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس اللہ کی قدرت سے بھی انکار نہیں کی جا سکتی، اس اللہ کی وحدت سے، پوری کائنات پہ اس کی بادشاہی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس پوری کائنات کے مالک وہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے
یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور ان زمین کو اور زمین کے امور کو ٹھیک کرنے کے بعد ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات. پھر اللہ متوجہ ہوئے. ثم استوى کے معنی سیدھا ہوئے یعنی متوجہ ہوئے. ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات. پھر اللہ نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے. اب یہ آسمان یہ بھی تو انسان کی ضرورت کے لیے ہے. اور یہ بات عرض کر دوں، یہ جو زمین ہے، یہ ساری زمین اور سمندر مل کر پہلے آسمان کے سامنے اتنے سارے باقی ہو جاتے ہیں، اتنے سارے ہوتے. اور پھر یہ ایک پہلا آسمان اور یہ سمندر زمین مل کر یہ دوسرے آسمان کے سامنے ان کی حیثیت اتنی ساری ہے. اسی اعتبار سے 7ویں آسمان کے سامنے 6 آسمان اور پھر 6 کے 6 زمین اور یہ سمندر مل کر ان کی حیثیت 6 آسمانوں زمین اور سمندر کی حیثیت اتنی ساری باقی ہے. 7واں آسمان اس سے بڑا ہے اور اس کے اوپر سے اللہ نے جنت کی منزلیں بنائی ہیں. اور جو سب سے آسمان کے اوپر پہلی منزل جنت کی شروع ہو جاتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ادنا امتی کو اللہ یہ جنت نصیب فرمائیں گے جو 7 آسمانوں سے بڑی جنت ہوگی. تو گویا کہ یہ آسمان بھی دیکھیں، یہ بھی تو اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، اللہ کی قدرت کے اوپر دلیل ہیں. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم آسمانوں کے اوپر غور کرو، سوچو سمجھو، دن رات ان کو دیکھو. تم کوئی عمارت بناتے ہو، آپ عمارت بناتے ہو، اس کے لیے دیوار کی ضرورت ہے، اس نیچے سے سارے کی ضرورت ہے، پھر اس کے اوپر چھت ڈالتے ہو. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں اللہ نے جو آسمان بنائے نیچے سے کوئی سپورٹ، کوئی سہارا نہیں. پھر پے در پے 7 بنا دیے ہیں، کوئی ان کے نیچے سہارا، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی پلر نہیں، کوئی دیوار نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر میرے بندو تمہیں چیلنج ہے، تم میرے ان بنائے آسمانوں کے طرف نظام کے اندر غور کرو. 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، اپنی ساری زندگی آپ ساری زندگی کوشش کر کے دیکھ لیں، اللہ کے بنائے نظام میں تمہیں کہیں کچ پنی، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب. اور اس کے بعد تمہاری نگاہیں دوبارہ اپنے طرف تو لوٹ جائیں گی خسارے کے اندر، یعنی تمہیں اللہ کے بنائے نظام میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی. تم تلاش کرتے کرتے ہار تھک جاؤ گے اللہ کے نظام کو، بالآخر تمہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو درست بنا دیا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ زمین کو دیکھیں جو پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں اور زمین کے اطراف میں چاروں طرف پانی ہے. یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نظام پہ وہ بادشاہی چلا رہی ہیں، اس نظام کے وہ مالک ملک قادر مطلق ہیں، اس کے پورے نظام میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اس پوری دھرتی پہ ایک اللہ کا ہی فیصلہ چلتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پھر شیخ اس پوری کائنات کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. بنانے والا جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے. معزز سامعین، اللہ ہمیں بار بار اس بات پہ جھنجھوڑتا ہے کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک ہی اللہ ہے. اگلی آیت میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا.